ہیلو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو الیگزینڈر دی گریٹ کی جب انڈین سب کانٹیننٹ میں نارتھرن جو ایریاز ہے اس کو انہوں نے قبضہ کیا تو کیا وجوہات تھی کہ اس نے الیگزینڈر دی گریٹ نے ان علاقوں کو جو ہے وہ قبضہ کیا، یہ وجوہات کیا تھی؟ تو یہ وجوہات کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس کی سکسیس کی وجوہات کیا تھی، اور دوسرا یہاں پر قبضہ کرنے کے بعد الیگزینڈر دی گریٹ کی یہ جگہ قبضہ کرنے کے بعد جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ پر اور ناردرن ایریاز پر کیا اثرات تھے، اس کے جانے کے بعد کیا اثرات جو ہے وہ یہاں پر ہوئے۔ تو یہ ویڈیو اس کے بارے میں، اگر آپ نے الیگزینڈر دی گریٹ کے یہاں پر جو انویژن تھا، اٹیک تھا، حملہ تھا، اس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں ڈالی ہے، پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ کازز آف الیگزینڈر سکسیس ان انڈیا۔ ہندوستان میں الیگزینڈر کی کامیابی کی وجوہات، تو سکسیس کی وجوہات یا کازز کے بارے میں ہسٹورین یا اسکالرز جو ہے وہ مختلف نظریہ رکھتے ہیں، ڈفرینٹ ویوز اس کے بارے میں ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ملیٹریلی فوجی لحاظ سے ہندوستان جو ہے وہ ویک تھا، کمزور تھا، تو اس لیے الیگزینڈر دی گریٹ کو یہاں پر ہندوستان میں جو ہے وہ کامیابی ملی۔ لیکن بعض اسکالرز اور ہسٹورین کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، ہندوستان میں جو ہے وہ ملیٹریلی ہندوستان ویک نہیں تھا، کمزور نہیں تھا۔ خود گریک کی جو ہسٹورین ہے وہ لکھتے ہیں کہ فورس کے پاس جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ملیٹری تھی، فوج تھی، اور وہ بہت بہادر بندہ تھا، لیکن پھر بھی الیگزینڈر دی گریٹ کو جو ہے وہ کامیابی ملی۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری وجوہات ہے جو جس کی وجہ سے الیگزینڈر دی گریٹ کو جو ہے وہ کامیابی ملی۔ سب سے پہلے جس وجہ سے الیگزینڈر دی گریٹ کو ہندوستان میں جو ہے وہ کامیابی ملی اور یہ علاقے اس نے قبضہ کیے، تو سب سے پہلے اس کی وجہ ہندوستان کی آپ میں جو یہاں پر مختلف راجا تھے، رولرز تھے، اس کو جو ہے اس کی درمیان اتفاق، یونٹی جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیک آف پولیٹیکل یونٹی کی وجہ سے انڈین سب کانٹیننٹ میں الیگزینڈر دی گریٹ کو جو ہے وہ کامیابی ملی۔ لیکن جب اس نے حملہ کیا تو اس وقت یہ پولیٹیکل جو تھا وہ یونٹی نہیں تھی، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد جب یہاں پر چندر گپت موریہ یہاں پر جو ہے وہ حکمران بنا، رولر بنا، تو وہ اس نے بہت بڑی جو ہے وہ پولیٹیکل یونٹی بنائی، لوگوں کو اتفاق میں رکھا، اس نے یونائٹڈ کیا، اور جو گریک علاقے انڈیا میں گریک نے قبضہ کیے تھے تو اسے ہندوستان سے جو ہے وہ باہر نکال دیا، اور وہ علاقے جو گریک کے قبضے میں تھے تو چندر گپت موریہ نے اسے واپس حاصل کر لیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت الیگزینڈر دی گریٹ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت ہندوستان میں پولیٹیکل یونٹی نہیں تھی، وہاں اس وقت لیک آف پولیٹیکل یونٹی تھی۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر ملیٹریلی ہندوستان کی جو فوج تھی اس میں انفینٹری جو ہے وہ اس نے ڈس ایڈوانٹیج اس کی ہوئی۔ یہاں پر جو انفینٹری تھی، خاص طور پر انفینٹری میں جو پورس کی جو ایلیپنٹس تھی، ہاتھی تھے، تو وہ اس پر الیگزینڈر دی گریٹ کی جو آرمی تھی اس نے جو ہے وہ تیر اس پر مارے، ایروز اس پر نشانہ لگایا، تو اس کی وجہ سے انڈین کی جو انفینٹری ہے، ایلیپنٹس ہے، اس میں جو ہے وہ خوف اور کنفیوژن پیدا ہوئی، اور خوف اور کنفیوژن کی وجہ سے انڈین کی جو آرمی تھی وہ ڈس آرگنائز ہوئی، اس میں آرگنائزیشن جو ہے وہ ختم ہوا، اور اس کا فائدہ الیگزینڈر دی گریٹ کو ملا، اور الیگزینڈر دی گریٹ نے جو ہے یہ علاقے قبضہ کیے۔ اس کے علاوہ انڈین سب کانٹیننٹ کی نارتھرن ایریاز میں ایک تو یہاں پر یونٹی نہیں تھی، اور دوسرا یہاں پر کوئی مضبوط لیڈر جو ہے لیڈرشپ نہیں تھا، لیڈرشپ نہیں تھی، تو لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ ملیٹری سکلز جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ الیگزینڈر دی گریٹ کو جو ہے وہ کامیابی ملی۔ اور الیگزینڈر دی گریٹ وہ لیڈرشپ میں بھی اچھا تھا اور اس کی ملیٹری سکل بھی اچھی تھی، تو اس لحاظ سے انڈین سب کانٹیننٹ کی نارتھرن جو علاقے ہے وہ الیگزینڈر دی گریٹ نے قبضہ کر لیے۔ ریزلٹس یا ایفیکٹس آف الیگزینڈر انویژن۔
الیگزینڈر دی گریٹ نے جب یہاں پر جو علاقے انہوں نے قبضہ کیے تو اس کے قبضہ کرنے کے بعد یہاں پر انڈین سب کانٹیننٹ میں یا نارتھرن ایریاز میں اس کے کیا اثرات پھر بعد میں جو ہے ہمیں دیکھنے پڑے. تو اس کے بارے میں بھی ہسٹورین اور اسکالرس کی مختلف ویوز ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کسی قسم کا رزلٹ یا اثر یا ایفیکٹ جو ہے وہ ہندوستان پر نہیں ہوا. سم سیز ہیو نو ایفیکٹس آن انڈیا. لیکن کچھ کا خیال یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ تو الیگزینڈر دی گریٹ کی انویژن حملے کے میں جو ہے وہ ہندوستان پر اثر نہیں ہوا، لیکن بعد میں وقت گزرنے کے بعد، سالوں گزرنے کے بعد جو ہے اس حملے سے جو ہے ہندوستان میں جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ دیکھنے پڑے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ویو ہے، لیکن ڈائریکٹ جو تھا کوئی بھی اثر جو ہے وہ نہیں تھا. لیکن بعد میں جو ہے الیگزینڈر دی گریٹ کی حملے سے بعد جو ہے وہ بہت سارے اثرات جو ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی انڈین سب کانٹیننٹ میں نارتھرن ایریاز میں الیگزینڈر دی گریٹ کے حملے کے بعد یہاں پر کوئی بھی اثر ڈائریکٹلی نہیں تھا. یعنی انڈین جو پولیٹی تھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. جو چھوٹے چھوٹے ریاست پہلے تھی وہ بعد میں بھی وہ الیگزینڈر دی گریٹ نے پورس کو اور دوسرے جو یہاں پر رولر تھے اس کو واپس کر دیے. تو انڈین پولیٹی میں جو ہے کوئی چینج جو ہے وہ یا اثر جو تھا وہ ڈائریکٹلی نہیں پڑا. اس کے علاوہ یہاں پر جو سوسائٹی تھی وہ سوسائٹی ویسی رہی اور سوسائٹی پر جو ہے اس کا کوئی انفلوئنس یا اثر نہیں تھا. اس کے علاوہ یہاں پر جو ملٹری تھی اس ملٹری پر بھی کوئی اثر جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ ریلیجیس سسٹم پر جو ہے وہ انڈین کی جو ریلیجیس سسٹم ہے اس پر بھی کوئی ڈائریکٹلی جو ہے وہ اثر نہیں ہوا. اس کے علاوہ صرف یہ اثر جو ہے وہ ڈائریکٹلی یہ ہوا کہ جو الیگزینڈر دی گریٹ نے جو حملہ کیا تھا تو اس کے ساتھ فوج میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ آئے تھے. تو انڈین سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ گریک کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہوئی. الیگزینڈر دی گریٹ نے جو ہے وہ یہاں پر اپنے کچھ ایڈمنسٹریٹر اور ملٹری لیڈر جو ہے وہ اپوائنٹ کیے لگائے. تو وہ اس کے ساتھ اور بھی گریس جو ہے وہ شامل تھے. تو انہوں نے الیگزینڈر دی گریٹ کے جانے کے بعد یہاں پر پرماننٹ سیٹلمنٹ جو ہے وہ شروع کی. اور پھر جب بعد میں لیٹر جب اشوکا یہاں کا حکمران بادشاہ بنا تو اس کی ایڈکٹس کے مطابق یہ بھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گریکس کو انہوں نے یوانا کے نام سے جو ہے یاد کیا. جو سیٹلمنٹ ان کی تھی گریکس کی اسے یوانا کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا گیا کہ یہ سیٹلمنٹ جو ہے یہ گریکس کی ہے اور اسے یوانا کہا گیا. تو یہ ایک اثر پڑا کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں گریک کی جو ہے وہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی. اس کے علاوہ الیگزینڈر دی گریٹ کی انویژن حملے میں ڈائریکٹلی تو پولیٹکس پر جو ہے کوئی اثر نہیں تھا. لیکن بعد میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین سب کانٹیننٹ کی جو اسمال اسٹیٹس ہے وہ موریہ امپائر میں جو ہے وہ یونائٹڈ ہوئے. اور یہ انڈین سب کانٹیننٹ کا جو سارا جو ٹیریٹری ہے وہ موریہ امپائر کے زیر اثر جو ہے وہ پولیٹیکلی یونائٹڈ ہوا. اور انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک مضبوط موریہ امپائر جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپڈ ہوا. اس کے علاوہ بعد میں جو اثر انفلوئنس انڈین سب کانٹیننٹ پر الیگزینڈر دی گریٹ کی حملے کا تھا وہ یہ تھا کہ انڈین سب کانٹیننٹ ایسٹ اور جو گریس اور ترکی اور یورپ ویسٹ ہے اس کے درمیان جو ہے وہ کنیکشن شروع ہوا. جو راستے تھے وہ دریافت ہوئے اور ان راستوں کے ذریعے جو ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ انڈیا اور گریس اور یورپ کی جو ہے اس کے درمیان کنیکشن شروع ہوئے. اور کنیکشن کے ساتھ انڈین کی جو آئیڈیاز ہے اور ویسٹ اور کی جو آئیڈیاز ہے اس کا ایکسچینج جو ہے وہ شروع ہوا. تو ایکسچینج آف آئیڈیاز بھی یہ ایک بعد میں جو ہے وہ اثر تھا، ایفیکٹ تھا جس کا ذمہ وار جو ہے وہ الیگزینڈر دی گریٹ کی انویژن جو ہے وہ تھی. اس کے علاوہ الیگزینڈر دی گریٹ کی انویژن حملے کے بعد کچھ سالوں بعد یہ بھی ایک انفلوئنس اثر ہوا کہ لوگوں نے جو ہے وہ لینڈز
علاقے جو ہے وہ ڈسکور کیے، اس کے علاوہ روٹس راستے جو ہے وہ ڈسکور کیے، اور ان لینڈز علاقوں میں اور اس راستوں کے ذریعے لوگوں نے جو ہے ہندوستان سے ویسٹ کی طرف اور دوسری علاقوں میں جو ہے وہ ٹریڈ تجارت کرنا جو ہے وہ شروع کر دی۔ اس کے علاوہ انڈین سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ جغرافی کی جو نالج ہے وہ اس کی لحاظ سے بہت مشہور تھا۔ تو الیگزینڈر دی گریٹ نے جب یہاں پر حملہ کیا اور یہاں پر گریک کی جو سیٹلمنٹ ہوئی، تو اس نے یہاں پر ہندوستان میں انڈین سب کانٹیننٹ میں جغرافی کی جو نالج ہے وہ سیکھ لی، اور یہاں پر وہ جغرافیکل نالج جو ہے وہ یہاں سے ٹرانسفر کر کے گریک میں انہوں نے بھیجا، اور گریک میں جو ہے جغرافیکل نالج وہ انڈین سب کانٹیننٹ سے گریس نے جو ہے وہ گریک کے لوگوں نے جو ہے وہ سیکھا۔ تو یہ اثرات تھے الیگزینڈر دی گریٹ کی ہندوستان پر حملے پر، اور اس کی وجوہات کیا تھی کہ اس کی کن وجوہات سے جو ہے الیگزینڈر دی گریٹ کو کامیابی ملی، تو یہ اس ویڈیو میں ہم نے یہ آج سیکھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔